نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے فضائل پر بات کروں گا۔ اللہ عز و جل کی رحمت اور شفقت پانی کے قطرات، ریت کے ذرات، ہوا کے جھونکوں، درخت کے پتوں، سورج کی کرنوں اور زمین و آسمان کی وسعتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ وسعتیں لیے ہوئے ہیں۔ رب غفور الرحیم کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جس کا سورۃ حجر میں آیت نمبر 49، میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، لہٰذا توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ سچے دل سے توبہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ قوم یونس علیہ السلام کی طرف نظر دہرائیے، پوری قوم اور امیر سمیت اللہ کے سامنے طائب ہوتی ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی توبہ میں صادق ہیں تو عذاب کو ٹال دیا، عذاب کو بھی ٹالا، اور ساتھ قرآن پاک میں سورۃ یونس میں اس کو ذکر بھی فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے دیا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رجوع اللہ عزت اور قوت میں زیادتی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والوں سے مغفرت طلب کرو، پالنے والے سے مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت خوب بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روح گردانی نہ کرو۔ اور دوسری بات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 ناجائز قتل کیے تھے۔ وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ الغرض وہ پوچھتا پوچھتا ایک راہب یعنی عیسائی عابد کے پاس علم نہیں تھا اس سے پوچھا تو اس نے کہا تیرے لیے توبہ کہاں؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر نادم ہوا اور توبہ کی صورت میں پوچھنے کے لیے نکل پڑا۔ پھر ایک عالم کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تو فلاں بستی میں چلا جائے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرے تو بڑی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اس بستی کی طرف روانہ ہوا جس میں نیک لوگ رہتے تھے۔ جب وہ درمیان راستہ پہنچا وہاں اسے موت نے آن لیا۔ اب وہ سینے کے بل اس بستی کی طرف بڑھنے لگا، چنانچہ وہ ایک بلشت آگے ہو گیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو جنت اور دوزخ کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر نیک بستی کے قریب ہو تو جنت میں لے جاؤ، اگر برائی والی بستی کے قریب ہو تو جہنم میں لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک بلشت بل نیک بستی کی طرف بڑھا ہوا تھا تو اسے جنت والے فرشتے لے کر چلے گئے۔ یعنی دیکھیں، ایک شخص نے 100 قتل کیے، وہ بھی ناجائز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے اندر سچی توبہ کی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبول فرما لی۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان کا گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو اور ان پر شرمندگی ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی طلب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔